والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ۔ ہم نے انسان کی حیثیت اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں طے کی تھی کہ انسان نہ محض اس دنیا میں غلام ہے اور نہ ہی وہ قادر مطلق ہے، اس کو فلی آتھورائز پرسن بنا کر بھی پیدا نہیں فرمایا گیا، اور نہ ہی اس کو اس بات کا مکلف کیا گیا کہ وہ ٹوٹلی اپنے آپ کو غلام بنا کر رہے۔ تو اب حق تعالی شانہ نے اس کے لیے قرآن کریم میں گزشتہ قوموں اور اس سے پہلے گزری ہوئی امتوں کے قصے، ان کے حالات اور ان کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کو اس کی تسلی کے لیے، اس کو تجربات دینے کے لیے اور اس کے فیوچر کو بنانے کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ اسی لیے وہ قصوں کو بیان کرنے کے بعد کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ ہمارے مشاہدین و ناظرین کو ساتھ ساتھ میں ایک سبق دیتا چلوں قرآن کریم کے باب میں کہ قرآن دوسروں کی برائی میں وقت زیادہ صرف نہیں کرتا۔ اہل کتاب اگرچہ مسلمانوں کے سخت ترین دشمن رہے ہوں، لیکن ان کی برائیاں، ان کی قبائح اور ان کی بری خصلتوں میں قرآن کریم نے اپنا وقت زیادہ خرچ کرنے سے اس کے مقابلے میں قرآن نے اپنی خوبیوں میں وقت لگایا، فضائل حمیدہ سے اور بہترین خصلتوں سے اپنے ماننے والوں کو متصف کرنے کی کوشش کی۔ اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص فیوچر ڈیولپ کرنا چاہتا ہو اور پروگریس کرنا چاہتا ہو، جو اپنی زندگی کو اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بھی آئیڈیل بنانا چاہتا ہو، وہ دوسروں کی برائیوں میں وقت صرف کرنے کے بجائے خود سے نکھرے، خود سے چمکے اور اپنی خوبیوں کے ذریعے اپنی جگہ بناتا چلا جائے۔ قرآن کریم نے اسی لیے انسانوں کو بنانے کی، سنوارنے کی کوشش فرمائی اور انسانوں میں جرأت، حوصلہ، ہمت پیدا فرمایا۔ یہ بھی سسکتی ہوئی انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا مداوع ہے کہ انسان عقیدہ تقدیر کو مان کر اپنے اندر جرأت پیدا کرے، ڈیرنگ پیدا کرے، سیلف کانفیڈنس۔ یہ اسلام کا بہت زبردست پیغام ہے۔ اوور کانفیڈنس یہ انسان کو برباد کرتا ہے، لیکن سیلف کانفیڈنس یہ اسلام کے یہاں مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشان حال لوگوں کو حوصلہ دلایا، ان میں کچھ کر گزرنے کی، ان کو زمانے کا ہیرو بننے کی، ان کو زمانے کا قائد بننے کی، ان کو زمانے کا امیر بننے کی زبردست ہمتیں ان میں پیدا کروائیں۔ چنانچہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھریلو کام کے ناطے بکریاں چرا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا اسلام جیسا روشن اور تابناک طریقہ منشور اور سرکیولر دے کر دنیا کا معزز ترین فرد بنایا۔ آج کل چونکہ انسان پریشان رہتا ہے اور وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، ڈپریشن آج کل کی عمومی بیماری ہے، اس کی وجہ یہ ہے، ہمارے ناظرین و مشاہدین کو جاننا چاہیے کہ ڈپریشن کی بنیادی وجہ ہے کہ انسان کے چھوٹے سے دماغ میں اللہ تعالیٰ نے غیر محدود صلاحیتیں پیدا فرمائی ہیں۔ اب ان غیر محدود صلاحیتوں کو محدود کر دینا اور اس کی قوت فکریہ کو، اس کی تھنکنگ ٹینک کو کنٹرول کر لینا اور اس کی سوچ و فکر پر پابندی لگا دینا اور اس کی حریت انسانیہ کو اور اس کی آزادی فطریہ کو سلب کرنے کی ناجائز کوششیں کرنا، یہ انسان کے اندر سب سے بڑا ڈپریشن کا سبب بنتا ہے۔ اس ڈپریشن کے سبب یا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے یا پھر وہ خودکشی کرنے لگتا ہے۔ اس لیے اس زمانے میں قرآن کریم کا پیغام یہ ہے کہ انسان کی خود کی حریت پر، اس کی قوت فکریہ پر، اس کی خداداد سوچنے کی آزادی پر بریک نہیں لگانا چاہیے، بلکہ بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ٹیچرز کو اور زمانے کے قائدین کو اپنی سوچ و فکر کے باب میں تھوڑا سا آزاد شریعت کی حدود میں رہ کر چھوڑنا چاہیے۔ اصلاح تو کی جائے لیکن اس کا ازالہ نہ کیا جائے۔ حضرت اقدس
حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ اسلام فطری صلاحیتوں کا امالہ کرنے کے لیے آیا ہے، ازالہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ اس کا مطلب اس کو یو ٹرن تو دیتا ہے لیکن اس کو ختم نہیں کرتا۔ انسان کے اندر اگر کبھی رونے کی اس کے جذبات ابھر آئے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک موقع ہوا، کسی جگہ میت ہو گئی، گھر کی عورتیں رو رہی تھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت کے پیش نظر ان کو روکنا چاہا، حضور نے فرمایا ان کو رو لینے دو، البتہ اس کو مقید کر دیا کہ ان سے یہ کہہ دو کہ وہ اپنا گریبان چاک نہ کریں، وہ آواز نہ اٹھائیں اور نہ ہی وہ اپنے سر کو دیوار کے ساتھ پٹکیں، رو تو لینے دو ان کو، اس لیے کہ اگر اس وقت رونے نہ دیا گیا ہوتا تو پھر فزیکلی طور پر، سائیکولوجیکلی طور پر وہ جو اندر ایک بھڑاس رہ جاتی ہے جس کو انسان نکال نہیں پاتا، وہ پھر اس کے ہارٹ کے فیل ہونے کا یا سائیڈ ایفیکٹ ہونے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ اسلام نے گویا اس اعتبار سے بھی انسان کو سکون بخشنے کی پورے مواقع فراہم فرمائے، اور ایک جگہ تو فرمایا کہ دنیا کے اندر ساری زینت کی چیزیں یہ تمہارے ہی لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ انسان کیوں پریشان ہوتا ہوا پھرے؟ ارشاد ہے کہ کہہ دیجئے، ہمارا یہ میسیج عام کر دیجئے کہ دنیا کی تمام نعمتیں ایمان والوں کے لیے ہی ہیں، یہ تو اضطراری اور مجبوری کے درجے میں غیر اہل ایمان نہ لے آئیں، اس لیے ان کو اس میں شریک کر رکھا ہے، ورنہ اتنی ساری نعمتیں جب انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں تو پھر اس کو سسکنے کی، بلبلانے کی، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ ان نعمتوں کو اللہ رب العزت کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے استعمال فرمائے۔ چنانچہ اس کے سکون کے لیے حق تعالی شانہ نے بیوی جیسی مقدس ترین نعمت نازل فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ تو ڈپریشن میں کیوں جاتا ہے، تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو سسکتا کیوں ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ صرف عورت کو پیدا کرنے ہی کا بیان نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میری پہچان کی نشانی، میری قدرت کی علامت یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے، تیرے ہی اندر سے، کوئی اور جگہ سے نہیں، تیرے لیے جوڑا پیدا کیا۔ بیوی کے لیے جوڑے کا لفظ استعمال فرمایا اور اس کا مقصد تخلیق بتایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تو اس کے ذریعے سکون پائے۔ آج کا انسان گرل فرینڈ کے ذریعے، ناجائز تعلقات کے ذریعے سکون پانے کی کوشش کرتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نظام قدرت کے ساتھ بغاوت کرتا ہے اور پھر اس کو ڈپریشن میں جانا پڑتا ہے، پھر وہ خودکشی کر لیتا ہے، زہر پی لیتا ہے اور نہ جانے کیسا سسکتا ہوا پھرتا ہے۔ دوسری سکون کی چیز مختصراً اللہ رب العزت نے رات کو پیدا فرمائی، فرمایا وَجَعَلْ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے پیدا فرمایا۔ آج کا انسان رات میں جاگتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے اور دن بھر سوتا ہے، پھر سسکتا پھرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے اس میں بھی انسان کو رات کے وقت پر سو جانا اور صبح جلدی اٹھنا، اس میں بھی اس کی زندگی کا سکون ہے۔ اور حق تعالی شانہ نے تیسرے نمبر میں سکون پیدا فرمایا اپنے ذکر میں، اپنے یاد میں۔ آج غیر مسلم قومیں یوگا کر کے، دھیان آکرشت کر کے سکون پانے کے لیے چاہے ورزش کا نام دے کر ہی ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ اسلام نے فجر کے بعد اور عصر کے بعد ذکر کی مجلس قائم کر کے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کو سکون جیسی، اطمینان جیسی نعمتوں سے نوازا اور چیلنج کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نظام پر چلنے سے اور خدا کی یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔